اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، سامعین، ناظرین اور بالخصوص معزز طلبہ و طالبات، پچھلی کلاس میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ علامات آپ کے گوش گزار کی تھیں، آپ کو بتائی تھیں۔ تو پہلے تو مختصراً اور جلدی سے ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں، اس کا اعادہ کر لیتے ہیں، اور پھر ہم آگے بڑھیں گے مزید علامات کی طرف، کیونکہ تین طریقے، ایک اردو، ایک علامات اور ایک بنیادی گرامر، اس حوالے سے ہم قرآن کریم کا لفظی ترجمہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے پچھلی کلاس میں جو ہم نے علامات سیکھی تھیں، سب سے پہلے تو ان کو دیکھ لیجئے۔ 4 کثیر الاستعمال حروف، ان کا میں نے مجموعہ بتایا تھا اتنی، الف، تا، نون، یا۔ اس کلاس میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی ذرا اس پہ توجہ کر لیں، اور جو پہلے اس کو سن چکے ہیں ان کا مزید اعادہ ہو جائے گا، مزید پختگی آ جائے گی۔ الف، میں، تا، تو، نون، ہم، یا، وہ، یعنی یہ 4 ایسے حروف ہیں جب یہ کسی ورب کے شروع میں آئیں گے۔ الف کا مطلب ہوگا میں، تا کا مطلب ہوگا تو، نون کا مطلب ہوگا ہم، یا کا مطلب ہوگا وہ، اور ترجمہ کیسے کریں گے؟ حال اور مستقبل میں، یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر میں۔ اب دیکھیے اس کی مثال، علم، علم کا مطلب جاننا، عالم، میں جانتا ہوں یا جانتی ہوں یا جانوں گا یا جانوں گی وغیرہ، مذکر مونث دونوں اس میں آ جاتے ہیں۔ اور تعلم، تو جانتا ہے، تو جانے گا، اور نعلم، ہم جانتے ہیں، ہم جانیں گے، یا مونث بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں ہم جانتی ہیں، ہم جانیں گی، اور یعلم، وہ جانتا ہے، وہ جانے گا۔ اس کے بعد مجموعہ تھا 3 کا، یعنی 3 حروف ہیں تا، یا، نون۔ یہ جب لفظ کے آخر میں آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تا کا مطلب ہوگا وہ، تو، میں، 3 مطلب ہو سکتے ہیں، وہ، تو، میں، اور تو کی آگے پھر 2 جہتیں ہیں، مذکر مونث، اس کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ یا کا مطلب میرا، نون کا مطلب ہم، آخر میں جب آئیں، اور پھر ترجمہ کیسے کریں گے؟ فعل ماضی میں۔ اب اس کی مثال دیکھیے، چونکہ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس لیے میں جلدی سے اس سے گزر رہا ہوں۔ صبر، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تا کی 4 صورتیں آ گئیں۔ اگر تو تا پر جزم ہو اور لفظ کے آخر میں آئے تو کیا ہم نے کیا؟ صابرت، اس ایک عورت نے صبر کیا، تا جزم کے ساتھ اس ایک عورت، اور ترجمہ ماضی میں، اور تا زبر کے ساتھ تو ایک مرد، اور ترجمہ ماضی میں جیسے صبر تھا، اور تا زیر کے ساتھ تو ایک عورت، اور ترجمہ ماضی میں جیسے صبر تھی، تو ایک عورت نے صبر کیا، اور صبر تو تا پہ اگر پیش ہو میں نے صبر کیا، اور صبرنا ہم نے صبر کیا، تو یعنی تا کی 4 صورتیں آ گئیں، جزم کے ساتھ، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ۔ تو جزم کے ساتھ مطلب اس ایک عورت یا وہ ایک عورت، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور زبر کے ساتھ تو ایک مرد، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور زیر کے ساتھ تو ایک عورت، ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور پیش کے ساتھ میں ایک مرد یا عورت دونوں مراد ہو سکتے ہیں، اور ترجمہ ہوگا ماضی میں، اور صبر نا، نون آخر میں آئے، ہم نے صبر کیا، اس میں 2 خواتین، 2 سے زائد خواتین، 2 مرد یا 2 سے زائد مرد کہہ سکتے ہیں، صبر نا، ہم نے صبر کیا۔ جی، اس کے بعد ہے قلمن، یا بھی تو ہے نا، اس میں تا اور نون کی بات ہو گئی۔ اب یا کہاں آتی ہے؟ یا آتی ہے اسما میں، یعنی ناؤنز کے آخر میں، جیسے قلمی، میرا قلم، اور کتاب ان سے کتابی، میری کتاب۔ تو یہ تو ہمارا پہلا جو سبق ہو چکا ہے، جو ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، اس کو ہم نے ریوائز کیا اور اس کا اعادہ کیا۔ آج کا جو نیا سبق ہے اس پہ ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، اس کے بعد ہم باقاعدہ ترجمے کی طرف آئیں گے، مشق کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ ترجمے کے حوالے سے آپ کو سہولت ہو رہی ہے۔ جمع کی علامات، جمع کی کیا علامات ہیں؟ عربی میں جو الفاظ جمع ہوتے ہیں ان کی پہچان ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جمع کی کیا علامتیں ہیں؟ واو، الف، اور یہ دیکھ لیجئے واو پہ جزم ہوگی اور پھر الف ہے۔ اس کے بعد واو، نون، زبر، نا، واو پہ جزم ہے اور نون زبر نا ہے۔ اس کے بعد یا پہ جزم ہے اور نون زبر نا، اور نون پہ زبر ہے، اور پھر الف اور تا 2 پیش ہے۔ یہ کتنی ہو گئی علامات؟ 5 علامات ہو گئی۔ جمع کی کتنی علامات ہو گئی؟ 5، واو، الف، واو، نون، یا، نون، نون، اور الف
تا۔ اب آتے ہیں ان کی مزید تفصیل کی طرف کہ ان سے کب کہاں کیا مراد ہوتا ہے، کیا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ جی سب سے پہلے دیکھیے واو الف، یہ وہی 5 علامات ہیں جو پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھی، یہاں پہ ہم ان کو مزید وضاحت کے ساتھ جو ہے بیان کر رہے ہیں۔ واو الف، واو الف جب کسی لفظ کے آخر میں ہوگا، لفظ کے آخر میں ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا وہ سب یا ان سب نے۔ جیسے اب دیکھیے کاتبو، کاف تا با، کتاب اس سے ملتا جلتا لفظ ہے، کاتب اس سے ملتا جلتا ہے، مکتوب اس سے ملتا جلتا ہے، تو جب یہ آخر میں لگ گیا کاف تا با کے تو اب مطلب کیا بن گیا؟ ان سب مردوں نے لکھا، یعنی جمع مذکر، جمع مذکر ہے، جمع ہے ان سب، اور مذکر کیسے ہے؟ مردوں، یا کوئی بھی مذکر لفظ اس کی جگہ پہ آ سکتا ہے۔ تو کاتبو پہلا یہی ہے، واو الف جمع مذکر کی علامت ہے، اور یہ ترجمہ آپ کیسے کرتے ہیں؟ فعل ماضی میں، کاتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ اور واو نون دیکھیے اس کی 3 جہتیں اور صورتیں ہو گئیں، یکتبون، تکتبون، مسلمون۔ یکتبون وہ سب مرد لکھتے ہیں، لکھیں گے، سب مرد واو نون کی وجہ سے ترجمہ کیا جا رہا ہے، سب مرد۔ اب یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ وہ کا جو لفظ ہے یہ ترجمہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ خاص طور پہ جو پہلے سبق سن چکے ہیں ان کو جواب دینا چاہیے کہ یا کا جو لفظ ہے وہ یا کی وجہ سے وہ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یا کا جو حرف ہے، کیونکہ بتایا تھا کہ یا جب شروع میں آئے گا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ہوگا، تو دیکھ لیجئے یا بھی آیا ہوا ہے، پریزنٹ اینڈ فیوچر بھی ہے، لکھتے ہیں، لکھیں گے، اور سب مرد کہاں سے آ گیا؟ واو نون کی وجہ سے۔ واو نون جمع کے لیے ہے، جمع مذکر کے لیے ہے، تو یہ سب مرد آ گیا۔ اس طرح جی تکتبون، تم سب مرد لکھتے ہو، لکھو گے، تو واو نون کا مطلب تو سب مرد ہے نا، طے ہو گیا، تو یہاں بھی آ گیا۔ اب جو ہے تم کا ترجمہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے؟ تا کی وجہ سے یا تے کی وجہ سے، دونوں طرح چل سکتا ہے، اردو میں تے کہتے ہیں، عربی میں تا ذرا پڑھ لیتے ہیں، دونوں طرح چل سکتا ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں، تکتبون تم سب مرد لکھتے ہو۔ تا کا مطلب تو ہے، لیکن ظاہر ہے جب واو نون آ گیا تو وہ بھی ساتھ جمع ہو جائے گا، تم ہو گیا، اس کی بھی ہم نے جمع بنا لی۔ مسلمون سب مرد، یہ تو واضح ہے، اور یہ بنا کس سے ہے؟ مسلم سے، یعنی کسی اسم یا ناؤن کے آخر میں جب آپ واو نون لگاتے ہیں تو بالعموم وہ بھی جمع بن جاتا ہے، مسلم سے مسلمون۔ اب اس کی مزید مثالیں آگے آئیں گی تو انشاءاللہ تعالی بات مزید واضح ہو جائے گی۔ اس کے بعد یا نون، اس کی ایک ہی صورت آپ کے سامنے ہے، کسی بھی لفظ کے آخر میں یا نون لگاتے ہیں تو وہ بھی جمع بن جاتا ہے، اور وہ لفظ بالعموم اسم ہوتا ہے، ناؤن ہوتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمینا، مسلمونا بھی جمع، مسلمینا بھی جمع۔ اس میں اعراب کے اعتبار سے کچھ فرق ہے، تو فی الحال آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ مسلمونا بھی جمع ہے، مسلمینا بھی جمع ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب واو نون ہوگا تو وہ فاعل کا مطلب وہاں پر بن رہا ہوگا، اور جب یا نون ہوگا تو وہاں پہ مفعول کا مطلب بن رہا ہوگا۔ یہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے ٹیکنیکلی، لیکن فی الحال ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس کے بعد نون زبر نا، صرف نون زبر نا، یہ 3 جگہوں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یکتبنا، تکتبنا، کتبنا۔ یکتبنا وہ سب عورتیں لکھتی ہیں، لکھیں گی، سب عورتیں، نون زبر نہ آیا ہوا ہے، تینوں مثالوں میں دیکھ لیں سب عورتیں لکھا ہوا ہے نون زبر نہ کی وجہ سے۔ اب اگلا سوال آیا، وہ، یہ کہاں سے آیا؟ یہ کی وجہ سے، اور دوسری مثال میں تم کہاں سے آیا؟ تا کی وجہ سے، اور کتبنا آگے وہ ماضی میں چلا جاتا ہے جب نون زبر نہ ہوگا اور کوئی علامت اس پر نہیں لگی ہوگی، نہ یا نہ تا،
تو پھر کیا ترجمہ ہو جائے گا؟ ماضی میں. اور اگر کاف تا با پہ یا کسی بھی لفظ پہ یا لگی ہے، تا لگی ہے، تو وہ ظاہر ہے پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو جائے گا. جی یہ بھی تینوں ہو گئے. یکتبنا وہ سب عورتیں لکھتی ہیں، لکھیں گی. تکتبنا تم سب عورتیں لکھتی ہو، لکھو گی. کتبنا ان سب عورتوں نے لکھا. اور اس کے بعد آخری الف اور تا دو پیش تن مسلماتن. کسی بھی مؤنث لفظ کے آخر میں اگر آپ الف اور تا دو پیش کا اضافہ کر دیں تو وہ جمع بن جائے گا. مسلماتن لفظ تھا، مسلماتن، اس سے بن گیا مسلماتن. اب ہم آتے ہیں مشق کی طرف تاکہ مزید پختگی آ جائے اور مزید بہتری آ جائے. اب دیکھیے جی، واو الف. اب ترجمہ آپ نے کرنا ہے. واو الف جی، تو اس پہ ترجمہ کرنے کا طریقہ، اس پر ہم پہلے بات کر لیں. ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں گے کہ جو علامتیں بتائی ہیں، علامتیں کیا بتائی ہیں؟ واو الف، واو نون، یا نون، نون اور الف تا. اور اس کے بعد علامتیں ہیں یا اور تا جو شروع میں لگا ہوتا ہے. یہی علامتیں ہیں نا، ایک تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، اور یا علامتیں ہیں شروع والی. یہ جو علامتیں لکھی ہیں یہ ہیں آخر والی، اور ایک علامتیں ہیں شروع والی. وہ کتنی آئیں؟ دو آ گئی بس، یا اور تا جو شروع میں آئی ہوئی ہیں. تو اگر آپ علامتوں کو ہٹا کر دیکھیں گے کسی بھی لفظ کو، تو وہ جو لفظ آپ کے سامنے آئے گا اس کے ترجمے پہ پہلے آپ نے غور کرنا ہے اور پھر علامت کے مطابق ترجمہ کر لینا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے جی، علی منہ، اس میں تو ایک ہی علامت ہے نا واو الف. اس کو ذرا ہٹا دیں، ایک طرف رکھ دیں، تو کیا بچ گیا؟ علم بچ گیا. علم کا سب کو پتہ ہے، جاننا. تو عالموں کا کیا مطلب ہوا؟ عالموں، واو الف ہے آخر میں. ان سب مردوں نے جانا. پہلی مثال ہے اس لیے تھوڑی سی دقت ہو گئی. ان سب مردوں نے جانا، واو الف ہے نا، تو واو الف کیا ہوتا ہے؟ وہ سب مرد یا ان سب مردوں نے. تو اس لیے واو الف آ گیا. تو واو الف جہاں آئے گا ترجمہ ہوگا ماضی میں. یہ بات ہماری ہوئی تھی، ابھی ہوئی ہے. اب اگلی مثال پہ آ جائیے. ساجادو جی، اب تو آپ کو ترجمہ آ جانا چاہیے جی. ان سب مردوں نے سجدہ کیا، بالکل صحیح ہو گیا. صابرو، ماشاءاللہ. ان سب مردوں نے صبر کیا. اور عاملو، ان سب مردوں نے عمل کیا. تو یہ جو سارے الفاظ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں یہ قرآن کریم سے الفاظ منتخب کیے گئے ہیں، یہ خود نہیں بنائے ہوئے آسان کر کے. یہ قرآن کریم سے ہی میں نے لیے ہیں، اور اسی لیے لیے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ علامت سمجھ لیتے ہیں تو ترجمہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب دوسرے پہ آ جاتے ہیں. دوسری علامت واو نون، واو اور نون زبر نہ جی. یعبدونا، پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں علامت ایک ہے یا دو ہیں. دو علامتیں ہیں. ایک علامت ہے یا کی اور دوسری علامت ہے واو نون کی. اب اس کو ذرا ہٹائیں، یا کو ایک طرف رکھیں، واو نون کو ایک طرف رکھیں. اور عبد، عین با دال. عین با دال سب کو پتہ ہے کیا مطلب ہے. عبد، عبادت کرنا، عبادت کرنا. تو اب یا کا مطلب وہ، اور واو نون کا مطلب سب مرد. تو یعبدونا کیا ہوا؟ وہ سب مرد عبادت کرتے ہیں، کریں گے. بہت خوب، کریں گے یعنی دونوں ہوں گے نا، پریزنٹ اینڈ فیوچر، کیونکہ علامت وہ لگی ہوئی ہے. ینصرونا، وہ سب مرد مدد کرتے ہیں، مدد کریں گے. شروع میں یا ہے، آخر میں واو نون ہے، دونوں کے مطابق ترجمہ کر رہے ہیں. تعملونا، تعملونا، تھوڑا سا غور کریں. تعملونا، تا کو الگ کریں، واو نون کو الگ کریں، اور پیچھے کیا رہ گیا؟ عین میم لام. وہ جو آپ نے پہلے ترجمہ کیا وہ ہے تعلمونا. تعلمونا تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ علم ہے، علم رہ جائے گا. تعلمونا یہ ہے تعملونا، عمل سے. تم سب مرد عمل کرتے ہو، عمل کرو گے. اس کے بعد صابرونا، کیونکہ واو نون میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ افعال یعنی وربز کے آخر میں بھی آتا ہے، اور اسما یعنی ناؤنز کے آخر میں بھی آتا ہے. ناؤنز کی بھی جمع بناتا ہے. تو ناؤن کی جمع کیسے بن رہی ہے؟ صابر سے صابرونا.
صبر کرنے والے سب مرد، صبر کرنے والے سب مرد، صابرین ہم اردو میں بھی استعمال کر لیتے ہیں جی۔ تیسری علامت پہ آ جائیں، یا نون۔ تو اس میں سب سے پہلے فیصلہ کریں گے کہ اس میں علامتیں کتنی آ رہی ہیں۔ ایک علامت ہے، دو نہیں ہے، ایک ہے۔ اول پورا لفظ ہے، اول علامت والا نہیں ہے۔ اچھا ہوا یہ لفظ آ گیا تاکہ مزید وضاحت ہو جائے، الف علامت والا نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو آئے گا کہ کیسے فرق کریں گے کہ علامت والا ہے یا نہیں ہے، بڑا اہم سوال ہے۔ تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جتنے لوگ سی ایس ایس کرتے ہیں کم از کم گریجویٹ تو ہوتے ہیں نا، ایسا ہی ہے، یعنی جتنے سی ایس ایس کرنے والے ہیں کم از کم گریجویٹ ہیں، شرط ہے نا اس کے لیے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہر گریجویٹ سی ایس ایس کرنے والا نہیں ہے، ایسے ہی۔ تو اب یہی سمجھ لیجئے کہ جہاں پر یہ علامتیں ہوں گی، الف تا نون یا اتنی، جہاں پر یہ علامتیں ہوں گی، لازمی نہیں کہ وہاں ترجمہ پریزنٹ اینڈ فیوچر میں کیا جائے، لازمی نہیں، لیکن جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر میں ترجمہ ہوگا یہ علامتیں ضرور ہوں گی۔ اور آسان کر دوں، اور آسانی سے سمجھ لیں کہ جب آپ ترجمہ کر رہے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر کا، جہاں جہاں ہو رہا ہے ہوگا وہاں یہ چار علامتیں لازمی ہوں گی، یعنی الف تا نون یا پریزنٹ اینڈ فیوچر کی علامت ہے، جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا وہاں یہ لازمی ہوگی، لیکن جہاں یہ ہوں گی لازمی نہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر ہو، بڑا باریک سا فرق ہے۔ اب جیسے الحمد پہلی آیت ہے قرآن پاک کی، الحمد، تو یہاں تو نہیں آپ ترجمہ کر سکتے، یہ الف لام الگ سے ایک عربی گرامر میں ہے جو خاص کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، لفظ کے لیے خاص تعریف، تو وہ الف لام میں الف اتنی والا نہیں ہے جو ہم نے قاعدہ بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو کچھ جگہ پر الف ہوتا ہے لفظ کا حصہ، لفظ کا حصہ ہوتا ہے، تو اس سے آپ ترجمہ وہ مراد نہیں لیتے۔ جہاں بھی پریزنٹ اینڈ فیوچر ہوگا چار حرفوں میں لازمی کوئی نہ کوئی ہوگا، ٹھیک ہے، جہاں پہ بھی ہوگا، لیکن ہر جگہ آپ الف لام یا دیگر کا ترجمہ اس طرح نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب ترجمہ کریں گے تو ساتھ آپ نے تصدیق بھی کرنا ہے کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، اور یہ تھوڑی سی جب مشق ہوگی تو آپ کے خود بخود یہ چیزیں جو ہیں آپ پر ظاہر اور عیاں ہو جائیں گی۔ اب یہ دیکھیں نا، جب آپ غور کریں گے اولینا، اول سے یا نون لگا ہوا ہے اول، تو یہ وہ الف اتنی والا نہیں ہے، یہ اول ایک پورا لفظ ہے، ہم نہیں بولتے اول پوزیشن، یہ وہ لفظ ہے۔ تو اول یا نون لگا ہے تو اولین سب مرد پہلے، اول سب مرد پہلے، یعنی پہلے آنے والے یا پہلے کوئی کام کرنے والے، اولین۔ اور اس کے بعد مومنین، یہاں بھی یا نون لگ گیا، سب ایمان لانے والے مرد، جاہلین سب جاہل مرد، کافرین سب کافر، سب کافر مرد، یعنی مذکر کے لیے سارے آ رہے ہیں نا یا نون میں۔ اور اس کے بعد چوتھی علامت نون زبرنا، یہ کہاں آتا ہے؟ جب آپ نے فعل ماضی کی بات کرنی ہے تو یہ ہوگا، اور وہ سب، جی وہ سب ابھی آپ کو بتایا، کتبنا، وہ سب یا ان سب عورتیں جہاں پہ مراد ہوں، جمع مونس کے لیے ہوگا کتبنا، ان سب عورتوں نے لکھا، ان سب عورتوں نے لکھا، فعلنا، ان سب عورتوں نے کیا، کام کیا، فعلنا، بلغنا، وہ سب عورتیں پہنچیں، ابلاغ پہنچنا، اور قلنا، ان سب عورتوں نے کہا، زبردست، اور قطعنا، قطع سے کاٹنا، ان سب عورتوں نے کاٹا، سورہ یوسف میں جیسا کہ ہے۔ اور الف تا کس لیے آتا ہے؟ جمع مؤنث کے لیے، عابداتن، عبادت کرنے والی سب عورتیں، اور حافظاتن، حفاظت کرنے والی سب عورتیں، اور اسی طرح ذاکراتن، ذکر کرنے والی سب عورتیں، اور صابراتن، صبر کرنے والی سب عورتیں۔ اور ان کی واحد کیا بنے گی؟ عابداتن، حافظاتن، ذاکراتن، صابراتن۔ کوئی بھی لفظ ہے جس کے آخر پہ تا لگی ہوئی ہے، جیسے مسلماتن، الف تا لگا دیں تو اس کی جمع بن جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔